سویئر فارم آف سیڈنس کہہ لیں, سویئر فارم آف ہیومن مائنڈ کی جو اسٹیٹ ہے وہ کہہ لیں, جس کے کچھ سمٹمز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ شیئر کروں گا. بٹ اٹ از ٹرو کہ پیپل آر ڈپریسڈ اور ڈپریشن از ریئل اینڈ ڈپریشن از اے ویری سیریس ایشو. سب سے پہلے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یوزلی ایک بات کی جاتی ہے کہ مومن کو کبھی ڈپریشن نہیں ہوتی ہے. تو اگر تو اس ڈپریشن سے مطلب ایگزسٹینشیل ڈپریشن ہے, جو کہ کیا ہوتی ہے, میں پہلے آپ کو ایگزسٹینشیل ڈپریشن کی ایک ہیڈنگ بتاتا ہوں. دیکھیں, ایگزسٹینشیل ڈپریشن کو جس طرح سے سائیکالوجسٹ نے ڈیفائن کیا, ایگزسٹینشیل ڈپریشن از بیکاز آف ایگزسٹینشیل کرائسس. واٹ از مینٹ بائی ایگزسٹینشیل کرائسس؟ ایگزسٹینشیل کرائسس, also known as existential dread, are moments when individuals question whether their lives have meaning, purpose or value and are negatively impacted by the contemplation. ایگزسٹینشیل ڈپریشن میں وہ بندہ جاتا ہے جو سینس آف پرپز کو لوز کر دے, جو اپنا مقصد جو ہے نا وہ نہ دیکھے دنیا میں اور اپنے ارد گرد میں, اور جس کو یہ لگے کہ میری لائف کا کوئی میننگ نہیں ہے اور میری کوئی ویلیو نہیں ہے میرے ارد گرد, میری فیملی میں وغیرہ وغیرہ. اس کو ایک نا یہ ایک اسپرچول ویکیوم بھی ہوتا ہے انسائڈ, اسپیشلی جب یو ڈونٹ ہیو اے بگر میننگ ٹو دا لائف, یو ڈونٹ ہیو اے بگر میننگ ٹو وٹس گوئنگ آن اراؤنڈ دا ورلڈ, یو ڈونٹ ہیو اے بگر انٹرپریٹیشن اور میننگ ٹو وٹس گوئنگ آن ود یو. فار ایگزامپل, کسی کے پاس اگر اسلامک فلاسفی آف لائف نہیں ہے, جس میں اللہ نے کلیئرلی ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کریں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں لاس آف لائف, لاس آف ویلتھ, لاس آف چلڈرن مختلف طریقوں سے ٹیسٹ کریں گے, سورہ البقرہ کی آیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر ہے کہ یہ ٹیسٹ کریں گے کہ ان میں سے کون ایمان والا ہے, ان میں سے کون گیو اپ کرنے والا ہے, ان میں سے کون جم کے رہنے والا ہے, ان میں سے کون ناشکری کرنے والا ہے. تو اگر آپ کے سامنے کانسیپٹ نہیں ہے, اگر آپ کے سامنے تقدیر کا کانسیپٹ نہیں ہے, ہیئر آفٹر کا کانسیپٹ نہیں ہے, دنیا کی حقیقت آپ کے سامنے واضح نہیں ہے, آپ دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھ بیٹھے ہیں, آپ لوگوں کو پلیز کرنے میں لگے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنا دور دور تک آپ کی لائف کا مقصد ہی نہیں ہے, نہ ہی آپ کی فلاسفی میں ہے, تو پھر ایگزسٹینشیل ڈپریشن تو آئے گی, ایک اسپرچول ویکیوم تو کریٹ ہوگا. ایک بندے نے قرآن ہی نہیں کبھی کھول کے پڑھنا, نہ قرآن کی تلاوت کبھی سننی ہے, اور وہ اسکیپزم کی وجہ سے اسکیپ کرنے کے لیے میوزک ہی سنی جا رہا ہے, نیٹ فلکس پہ بیٹھا ہے, ٹی وی سیریز دیکھی جا رہا ہے, تو ایک مومنٹ آتا ہے کہ اسے ساری چیزیں ہٹ کرتی ہیں. Trust me, at the end of the night, when he or she has watched so many episodes of seasons, اور اس نے بہت سی موویز دیکھ لی ہوتی ہیں, پھر وہ سوچتا ہے کہ یار میں نے اتنا کچھ کر لیا ہے, now what next, اب کیا کروں. اور ایک ٹائم آتا ہے کہ اتنی فرسٹریشن ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے یار what am I doing, مطلب کس حد تک یہ انٹرٹینمنٹ میں دیکھوں اور میں کر کیا رہا ہوں, and where will it all end. یہ بڑا بیسک کویسچن ہے ریئلی, یہ آپ سب کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا. کبھی کبھی فرسٹریشن ہو جاتی ہے بہت زیادہ کہ now what next. That is what I call is spiritual vacuum. جب اللہ کی عبادت ہی نہیں کرنی, جب قرآن ہی نہیں پڑھنا, اسپرچویلٹی زیرو ہے اور نفس الامارہ گرو ہوئی جا رہا ہے, تو اس لیے مومن, اگر تو آپ مومن ہیں, فرسٹ لیٹس ڈیفائن اے مومن. مومن وہ ہے جو ایمان والا ہے, ایمان لے کر آیا, جس کے دل میں اسلام اتر چکا ہے, وہ کنونسڈ ہے اسلام کے لیے, وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے, وہ ظاہر ہے کہ سارے مومنین والے کام کرتا ہے, خشیت سے نماز پڑھتا ہے. تو مومن کو ایگزسٹینشیل ڈپریشن نہیں ہو سکتی, میں نہیں مان سکتا. تو ہم اس سینس میں کہتے ہیں کہ مومن کو ڈپریشن نہیں ہوتی, مطلب ہوتا ہے ایگزسٹینشیل ڈپریشن نہیں ہو سکتی. مومن کے سامنے مقصد ہے, اتنا بڑا مقصد ہے بھائی, دنیا کی بڑے سے بڑے حادثے کا وہ مقابلہ کرے گا یہ سوچ کے کہ یار اللہ کی طرف سے ٹیسٹ اور ٹرائل آ گیا, الحمدللہ. یس, ہٹ ہوگا, ہٹ ہونا نیچرل ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جب وفات ہوئی, اللہ کے نبی ڈڈ ناٹ اسمائل فار منتھس. ایک کوٹ ہے کہ 3 months, واللہ عالم, بٹ فار منتھس. کین یو امیجن دا موسٹ اسمائلنگ فیس آن ارتھ, ہی ڈڈ ناٹ اسمائل فار منتھس. تو ہٹ تو ہوئے, محبت تھی بھائی, سچی محبت تھی, اور کیا ہی ساتھی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. فوت ہوئی, بہت دکھ میں گئے, لیکن کیا ایگزسٹینشیل ڈپریشن میں گئے؟ کیا انہوں نے یہ سوچا کہ یار میرا پرپس کیا ہے یہاں پہ؟ نعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, امپاورڈ ہے,
تو کیا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا اور کیا ہی ان کی پرسنالٹی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے میرا بتانے کا مقصد یہ کہ یس دکھوں سے گریف سے انسان ہٹ تو ہوتا ہے, لیکن کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ یار میں خودکشی کر لوں, یا مومن یہ سوچے کہ یار پھر لائف کا مقصد کیا ہے, یا یہ کہ میری لائف کا میننگ کیا ہے. وہ انٹرپریٹ فوراً کر لیتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے, حادثہ ہے, اللہ مجھے گرو کرنا چاہ رہے ہیں, آخرت میں ریوارڈ ملے گا, جنت میں ریوارڈ ملے گا, صبر کا جو ہے وہ بہت ریوارڈ ہے, اللہ مجھے عزت دے گا دنیا میں, اللہ میرے رینکس کو ایلیویٹ کرے گا. پھر تقدیر کا کانسیپٹ, ٹھیک ہے نا کہ یہ حادثہ لکھا ہوا تھا, میں نے بہت کوشش کی. اب مثال کے طور پہ ایک بندے کا MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوا, انجینئرنگ میں ایڈمیشن نہیں ہوا, اس نے بڑی محنت کی گورنمنٹ کی ایک پوزیشن لینے کے لیے, اس کا ایگزام کلیئر نہیں ہوا, اس کا انٹرویو ہوا, وہ انٹرویو میں فیل ہو گیا. کیسے ڈیل کریں گے آپ ڈس اپوائنٹمنٹ سے؟ بتائیں مجھے کیا فلسفہ ہے آپ کے پاس, گوروں کے پاس کیا فلسفہ ہے ایسی ڈس اپوائنٹمنٹ سے ڈیل کرنے کا؟ ٹھیک ہے ان میں سے کچھ لوگ بہت اچھا ڈیل کرتے ہوں گے بیسڈ اپون اسٹرانگ نروز, یس سم پیپل ہیو ویری اسٹرانگ نروز, بٹ the best formula to deal with disappointments, Islam gives you that formula. آپ کے لیے بہتری نہیں تھی وہاں پہ, آپ نے بڑی کوشش کی ایک چیز لینے کے لیے. میری لائف میں کتنی بار ہوا ہے, میں نے ایک جاب کے لیے اتنی ٹرائی کی, اتنی محنت کر کے گیا, فل سوٹیڈ بوٹیڈ ہو کے گیا, پہلے کی بات ہے, پرانی بات ہے, بہت ایکسائٹیڈ تھا, مجھے شور تھا میں یہ جاب لے لوں گا, آئی واز سو کانفیڈنٹ. وہاں جا کے انٹرویو میں فل کنفیوز ہو گیا, چپ لگ گئی مجھے سوالوں کے جواب آتے تھے, مجھ سے دیے ہی نہیں گئے. اب میں باہر آیا, میں فل جو ہے وہ اس میں شوق میں, ڈپریشن میں چلا گیا کچھ دیر کے لیے کہ یار یہ ہوا کیا ہے. بٹ دین اسلامک فلاسفی آف لائف براٹ می بیک کہ نہیں, اللہ کی بہتری تھی, اللہ نے کچھ کام لینا تھا نا. الحمدللہ ثم الحمدللہ, آپ دیکھیں آفٹر ایئرز ناؤ آئی ایم ڈوئنگ دعویٰ ورک. تو کیا پتا اس جاب میں جاتا, پتہ نہیں میں دین سے دور چلا جاتا, اللہ معاف کرے, اللہ نوز بیسٹ. دس فلاسفی ول سیو یو. شکر کریں آپ مسلمان ہیں, شکر کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی نعمت سے نوازا ہے, اس زندگی کے فلسفے سے نوازا ہے جو آپ کو ہمیشہ دنیا کی مشکلات کو فیس کرنا سکھائے گا. اور انشاءاللہ آپ کو جب بھی لائف ہٹ کرے گی اور گھٹنے کے بل جو ہے وہ گرا دے گی, تو تب دیٹ از دا ٹائم یو ول پروسٹریٹ اینڈ دین یو ول گیٹ اپ, یو ول رائز لائک اے مومن, یو ول رائز لائک اے وارئر, لائک اے سپر مین. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کو میننگ اور آپ کو پرپز اسلامک فلاسفی آف لائف دے گی. تو ایگزسٹینشیل ڈپریشن میں مومن نہیں جا سکتا, یہ میرا دعویٰ ہے, مومن نہیں جا سکتا. اب کو یہ نہ کہے کہ نہیں وہ میرا فلانا دوست داڑھی والا ہے وہ تو گیا ہوا ہے, کیا وہ مومن ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مومن ایگزسٹینشیل ڈپریشن میں نہیں جاتا.